بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، میں ہوں شیخ سعد آپ کے ساتھ الشفیع ٹریول سے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ نیوز پہ ویڈیو بنانے والا ہوں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یار سعد بھائی یہ جو ہے نا ویزا سنا میں آ رہا ہے کہ بند ہوا ہوا ہے، آئی ڈیز بلاک ہو گئی ہیں، پاکستان کا عمرہ ویزا لگنا بند ہو گیا ہے۔ عمرہ ویزا کے متعلق کافی ساری جو ہے وہ ریمرز جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں اس ٹائم، اور حاجیوں کو کنفرم نیوز نہیں معلوم۔ کنفرم نیوز جو ہے وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا، تو یہ ویڈیو آپ لوگ اپنے ٹریول ایجنٹس حضرات کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹریول ایجنٹ جو ہے وہ ہمیں وہ جو ہے اپنے فائدے کی بات کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو ٹور گائیڈ کے طور پر ایک طرح کے سمجھا رہا ہوں، ایک طرح کا میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں۔ اس میں نہ کوئی بینیفٹ ہے نہ کچھ ہے، صرف آپ لوگوں کو حاجیوں کو پریشان جو ہو رہے ہیں مختلف نیوز سن کے، اس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ سمپل سی بات ہے، جو نسخ ہے نسخ مسار وہ جو ہے 2025 سے اپلائی ہوا ہے، اس میں 10 ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں، ایک ویڈیو اور بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ مسئلہ شروع سٹارٹ ہوا تھا۔ سٹارٹنگ میں یہ تھا، سننے میں آ رہا تھا ویزا 1000 ریال کا لگے گا، یہ سب باتیں ہو رہی تھی، اور ویزا بند ہونے کی باتیں، اس میں سب جو ریالٹی ہے میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ تو ہم نے سنا تھا کہ نسخ مسار سے جو ہے ویزا ایشو ہوگا، اور اس میں پہلے ہمیں اپنی بکنگ ڈالنی پڑے گی۔ اپنی بکنگ ڈالنے کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے اس میں جو بکنگ ہے یعنی کہ کمپلیٹ پیکج جو آپ کا ہوگا، بکنگ کس چیز کی، ہوٹل کی بکنگ اور آپ کی ایئر لائن ٹکٹ کی بکنگ، یہ دو چیزیں آپ لوگ ڈالیں گے۔ اس میں اپنے ٹریول پلان دیں گے، اپنے ٹرانسپورٹ کی بکنگ ڈالیں گے، اگر آپ لوگوں نے بائی ٹرین بھی جانا ہے اس کی بھی آپ ٹکٹس پرووائڈ کریں گے، پھر جا کر آپ لوگوں کا ویزا ایشو ہوگا۔ یہ بات سعودی نے پہلے جو ہے رکھی تھی کہ اس طریقے سے پاکستان میں جو ہے آپ لوگوں نے ورک کرنا ہے عمرہ ویزے کے طور پہ، کیونکہ پاکستان پہلے نمبر پر اور پاکستانی لوگ پہلے نمبر پر ہیں جو اس ٹائم عمرہ کے لیے جاتے ہیں، عمرہ زائرین میں، تو اس لیے اس پہ کوٹا سسٹم دوبارہ سے لاگو کر دیا۔ بیچ میں جو ہے کچھ چھوٹ ہو گئی تھی، حاجی جو ہے ایک ویزا لے کر اس کے بعد ون سائڈ ٹرانسپورٹ لے کر اپنی مرضی کے ہوٹل بھی لے رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن پھر سے وہ جو رش بڑھا ہے جو ان کے قابو سے باہر ہے، اس کو دیکھتے ہوئے سعودی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستانیوں پر کوٹا سسٹم لگائے۔ کوٹا سسٹم جو ہے وہ سمپل ہے، کوٹا سسٹم یا تو آپ کا عمرہ مہنگا کر دیتا ہے، یا پھر آپ کا عمرہ جو ہے وہ ویزا جو ایشو اس کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ اب کوٹا سسٹم کے تحت یہ کہ اگر ایک کمپنی 1 لاکھ ویزا ایشو کرتی ہے تو اس میں سے 50% لوگ جو ہے اس کے سعودی میں موجود ہونے چاہیے، یعنی کہ سعودی چلے جائیں، اور اس 10 دن کے اندر اندر ان کو جانا ہے، اور اس میں سے 70% لوگوں کا واپس آنا بھی ضروری ہے۔ کوٹا کو 50% کر، یعنی کہ پہلے اگر وہ 1 لاکھ ویزا ایشو کرتی تھی، اب اس کمپنی کو 50,000 یعنی کہ 50,000 ویزا ایشو کرنے کی اجازت ہوگی، اور اس میں بھی اس کا 70% یعنی کہ تقریباً آپ لوگ کہہ رہے 20 سے 30,000 لوگ جو ہے وہ اس ٹائم سعودی میں موجود ہوں، اور واپس جو ہے 50% وہ آنے والے ہوں۔ کچھ اس طرح کر کے سسٹم انہوں نے بنایا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ویزا ریٹس جو ہے وہ کافی انکریز بھی ہو رہے ہیں، اور واپس ہی انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے نسخ مسار والی ٹرانسپورٹ بھی یوز کرنی ہے، اور بکنگ جو یہ ہوٹل کی وہ بھی ہونی چاہیے، اور ایئر لائن ٹکٹ کی کنفرم ریٹرن بکنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے، تب جا کے آپ کا ویزا ایشو ہوگا، اور ہم ساری چیزیں چیک کریں گے۔ اگر ہم اس میں بھی کوئی جو ہے گڑبڑ لگی تو ہم اس کو ایرر دے دیں گے، یا تو ویزا سینڈ ٹو ایمبیسی ہو جائے گا، یا ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے اس بار۔ تو یہ سعودی نے جو ہے صاف الفاظ میں کہا ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ سعودی چاہتا ہے کہ آپ لوگ پراپر چینل کے تھرو کام کریں، اس میں کوئی پینک ہونے والی بات نہیں کہ ویزا نہیں لگ رہا، ویزا ایشو نہیں ہو رہا۔ ویزا جو ہے وہ آپ کا جو ویزا اپلائی ہوگا وہ 10 دن پہلے ہوگا۔ ٹکٹ آپ کی یعنی کہ اگر فار ایگزامپل آپ آج 15 ستمبر ہے تو آپ کی 25 ستمبر کی ٹکٹ ہوئی بھی ہے، تو آپ کا ان 10 دن کے اندر جس کی ٹکٹ آئے گی اس کا ویزا جو ہے وہ ایشو کرنے کے لیے اپلائی ہوگا، اور جس کی جو ہے ڈیٹس اگلے مہینے، کیونکہ جیسے آج سپٹمبر ہے، اکتوبر میں انہوں نے جانا، تو اس کی بھی اکتوبر میں جب 10 دن رہ جائیں گے تب ان کا ویزا اپلائی کیا جائے گا۔ نومبر کی بکنگ نہیں ہوگی، ہر بار ویزا ریٹ چینج ہونے کے چانسز ہیں۔ اب جو ہے ویزا ریٹ انکریز ہو کر، یعنی کہ 5 to 6% کا جو ویزا تھا، 5 to 45 جو لوگ آتے تھے ان کا ویزا پہلے کافی بہتر ہو گیا تھا، 585 ریالز کا ہو گیا تھا، اب اس ویزے میں جو ہے تقریباً چینجز کر کے اس کو بڑھا دیا گیا ہے، 700 سے 800 ریال اس کی قیمت اس ٹائم ہوئی بھی ہے، جو کہ پیکج کو کافی زیادہ بڑھاتی ہے۔ 150 ریال کو اس میں فرق آ گیا ہے ویزے میں۔ تو اس کے علاوہ جو ڈبل تھے، سنگل تھے، ان کا بھی ویزا کم ہوا تھا، اس کی بھی ابھی ریٹس انکریز ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے کافی مسئلے ہو رہے ہیں۔ یہ کہ ویزا ایشو ہو رہا ہے، ویزا میں ٹائم لگ رہا ہے، ویزا جو ہے ایک ٹائم لے رہا ہے، تقریباً 48 گھنٹوں سے زیادہ لے رہا ہے ٹائم اس ٹائم ویزا ایشو ہونے میں۔ تو اگر آپ کی ٹکٹ جو ہے، ایک تو سعودی نے 2 چیزیں بڑی عجیب کی ہیں جو کہ سمجھ سے باہر ہے۔ اگر تو آپ کی ٹکٹ جو ہے وہ 10 دن پہلے آپ نے جانا ہے، اس کی ڈیٹ کے اندر بک ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 10 دن میں ویزا جو ہے اپنا لگوانا ہے، اور اگر اس کے بیچ آپ کو ویزا سینڈ ٹو ایمبیسی ہو جاتا ہے تو وہ کیسے کلیئر ہوگا، اس میں کیسے سسٹم ہوگا، اور اگر سینڈ ٹو ایمبیسی نہیں بھی ہوتا فار ایگزامپل، تو اگر 48 گھنٹے کے قریب ویزا آ جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جس کی ٹکٹ 48 گھنٹے کے اندر ہوگی اس کا ویزا بھی ایشو نہیں ہوگا۔ تو کافی مشکلات ہے اس میں، یہ اسموتھ ہوگا پروسیس انشاءاللہ۔ اس کی کنفرمیشن جو ہے آپ لوگوں کو کچھ دنوں میں ملے گی کہ آخر اس میں کوئی نرمی کی گئی، یعنی ویسے تو سعودی جو بات کرتے ہیں اس پہ قائم رہتے ہیں اور نرمی نہیں کرتے اپنے رولز میں،
تو زیادہ تر جو ہے پاکستانیوں کو رولز فالو کرنا پڑتے ہیں. اب اس میں جو سب سے بڑا نقصان اس سارے سسٹم میں وہ یہ ہے کہ حجاج کا ہی نقصان ہے ایٹ دی اینڈ, کیونکہ حجاج جو ہے پہلے خود ہوٹل لیتے تھے, اکثر وہاں پہ سستے ہوٹل بھی مل جاتے تھے ان کو گلیوں میں. ایک تو گلیوں والے ہوٹل ختم ہو گئے, گلیوں میں ہوٹل لینا بند ہو گیا, آنلی ویزا بند ہو گیا. جو فیملی وزٹ پر جاتے تھے وہ فیملی وزٹ پر نہیں جا سکتے. اب اس میں ایک اور مسئلہ یہ کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی بکنگ BRN دے دی, بکنگ ریفرنس نمبر آپ لوگوں نے سارا دے دیا سعودی کو کہ ہم اس تاریخ کو اس ہوٹل جائیں گے, سارا پیکج پلان دے دیا, لیکن اچانک آپ لوگوں کو واپس آنا پڑتا ہے, کوئی خدا نخواستہ ایمرجنسی ہوتی ہے, تو اس صورت میں بھی آپ کو کوئی ریفنڈ نہیں ملتا. پہلے آپ کو ہوٹل والے ریفنڈ دے دیتے تھے, اب اس میں ٹریول ایجنٹ آپ کو کوئی ریفنڈ نہیں دے گا. اور اگر آپ کی یہاں سے فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے, جو کہ آپ کی یہاں سے فلائٹ ڈیلے, اس میں بھی پہلے آپ لوگوں کو جیسے کسی کا جہاز چھوٹ جاتا تھا, پھر وہ 2 دن بعد کی ٹکٹ لیتا تھا, ان 2 دن میں ان کا پیکج کے جو ہوٹل کے پرائزز تھی اس کو مائنس کر دیتا جاتا تھا ٹریول ایجنٹس حضرات کی طرف سے, وہ لوگ ان کو واپس دے دیتے تھے. اس میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. ایک یہ نقصان بھی جو ہے حجاج کا بنے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے ایئر لائن ٹکٹس ہیں اس کے فیئر میں اپ اینڈ ڈاؤن بہت رہے گا, کیونکہ کب بک کرنی ہے کب نہیں کرنی, کب کوٹا کس کے پاس اویلیبل ہے, کون سے ہوٹلس کہاں پہ اویلیبل ہے, کون سے پسند کے ہوٹل ہیں, ہمیں یہ ہوٹل نہیں چاہیے, وہ ہوٹل چاہیے, اس سائڈ پر چاہیے, اس سائڈ پر, یہ ساری چیزیں مسئلے مسائل اب زیادہ دیکھنے کو ملیں گے. تو بہتر یہ کہ جو آپ کو ٹریول ایجنٹ ریکمینڈ کرے اس ہوٹل کے اچھے سے آپ لوگ ریویوز دیکھیں. یوٹیوب پر ہے, میں نے بھی لگائے کافی ہوٹلس کے, اور دوسرے لگاتے ہیں ولاگرز, وہ لوگ ویڈیو لگاتے ہیں یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک پر اس کی اس طرح, اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر لگی ہوتی ہے. آپ اپنا ہوٹل چیک کریں, ہوٹل کو پسند کریں اور انہیں ہوٹلز میں بکنگ لیں. باقی جو کوٹا سسٹم ہے اس وہ سمپل یہ ہے کہ آپ کے ویزا ایک میرے خیال میں اگر بہت بڑی تعداد میں جیسے رمضان ہے یا ربیع الاول ہے اس میں رش زیادہ ہوتا ہے, ان دنوں میں آپ لوگوں کو اچانک سے ویزا ملنا بند بھی ہو سکتا ہے. اس کے ویزا جو ہے پہلے آپ لگوا نہیں سکتے, سمپل سی بات ہے, 10 دن کے اندر ویزا لگے گا. دوسرا جو ہے اگر آپ لوگ 10 دن کے اندر آ جاتے ہو اور کوٹا سسٹم کسی کمپنی کا ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو ویزا نہیں دے گی, اور ٹکٹ جو ہے آپ کا مسئلہ کرے گا. تو یہ نقصانات کے چانسز اس میں بہت زیادہ, بہت سوچ سمجھ کے احتیاط کر کے ٹریول ایجنٹ آزاد بھی اس پر چلے, اور حجاج بھی جو کہنا ہے اس میں کوپریٹ کریں تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آئے کہ کس طرح جو ہے ہم لوگوں نے اس نقصان سے بچنا ہے. اور زیادہ تر جو ہے وہ ہوٹل لیں جو نسخ سے اپرووڈ ہے اور جو آپ کو ٹریول ایجنٹ خود دے رہے ہیں, کیونکہ ٹریول ایجنٹ آپ کو اب جو ہے غیر مصنف ہوٹل نہیں دے گا, اور جو ہوٹل ملے گا وہ سملر نہیں ملے گا. فوائد اس کی یہی ہے جس میں کہ آپ کو سملر ہوٹل نہیں ملے گا. اب جو آپ کو ہوٹل ملے گا وہ وہی ہوٹل ملے گا جو آپ کو ٹریول ایجنٹ بتا کر بھیجے گا. باقی یہ کچھ چیزیں ہیں اور بھی اس میں کچھ چینجز وغیرہ ہو سکتے ہیں آ جائے, تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ. امید ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے, پاکستان کے عوام پر جو ہے آسانیاں ہوں اور ہمارے لیے مشکلات کم ہوں. جتنی مشکلات بڑھتی جا رہی وقت کے ساتھ یہ رش کی وجہ سے ہے اور آبادی کی وجہ سے, مسلمانوں کی تعداد کافی جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے پاکستان سے جاتی ہے اس ٹائم. حج عمرہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے پاکستان پر, لیکن امید کرتے ہیں کہ ان سارے مسئلے مسائل میں جو ہے پھر بھی جو جانے کے شوقین ہیں جو جاتے ہیں, اللہ پاک ان کو بلاتا ہے اپنے گھر, اور ہم سب کو اپنے گھر کا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا جو ہے ہم لوگوں کو حاضری اور ان کی دیدار نصیب فرماتا رہے, آمین یا رب العالمین. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. یہ تھی آج کی ویڈیو, میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں نیوز. باقی انشاءاللہ اور کوئی انفارمیشن آئے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. مجھ کو اجازت دیجیے, تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لے, ویڈیو کو لائک کر لے. جزاکم اللہ خیر.